نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم 138 تک ہمارا ہو گیا تھا 139 سے ہم پڑھنے جا رہے ہیں قل اتحاجوننا کیا بات ہے بیٹا ادھر بیٹھ جو بیٹھنا سوری قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم قل کہہ دیجئے اتحا آ کا مطلب کیا ہوتا ہے آ از the word used for استفہام کوشچن کرنے کے لیے کیا آ کو اگر آپ میں سے کسی کے پاس پارے ہیں نا یا قرآن مجید اس پہ چھوٹے چھوٹے سرکلز کر لیا کریں حمزہ زبر آ کو الگ سے سرکل کر کے کیا اس کا میننگ ہے تو ہا جیم جیم کا جو روٹ ورڈ ہے دیٹ از فار جھگڑا کرنا بحث کرنا بیسکلی آرگیومنٹ کرنا تاپش تو سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ یہ فعل مضارع ہے تو حاجونا جو پہلا نون زبر نہ ہے نا اونا واو اور نون زبر نہ یہ جمع کی نشانی ہے تحاجونا ٹھیک ہے وہ تم جھگڑا کرتے ہو تم سارے کے سارے جھگڑا کرتے ہو نا اینڈ والا نون الف نا وہ ضمیر ہے ہم سے تو کیا تم سب جھگڑا کرتے ہو ہم سے مطلب بحث کرتے ہو ہم سے فی اللہ فی مطلب فی ویسے میں ہوتا ہے اللہ میں اس کا مطلب ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو مطلب اللہ کے بارے میں کیا جھگڑا کرتے ہوں گے اللہ کی صفات کے بارے میں یا نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں اور اس طرح کی ڈفرینٹ باتیں جو اللہ کے بارے میں گھڑ لی گئی تھی اور توحید کے کانسیپٹ کو بگاڑ دیا تھا وَهُوَ رَبُّنَا حالانکہ وہ رب ہے ہمارا وَرَبُّكُمْ اور تمہارا رب ہے وَلَنَا أَعْمَالُنَا و اور لنا ہمارے لیے ہیں اعمالنا ہمارے اعمال وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہیں یعنی تم سب کے لیے ہیں اعمالکم تمہارے اعمال وَنَحْنُ اور ہم لہو اسی کے لیے یعنی اللہ کے لیے مخلصون اخلاص والے ہیں مخلص ہیں سنسیریٹی والے ہیں تو یہاں پر بات کیا ہو رہی ہے اصل میں بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جتنے بھی اوپر ہم نے پڑھے ہیں لوگ جتنی بھی ڈفرینٹ شریعتیں تھیں مشرکین کا ذکر آ رہا ہے فی الحال یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تو یہ آپ سے جھگڑتے اللہ کے بارے میں جو آپ اللہ کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے بلکہ اس کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو انہیں بولیں کہ تمہارا اور ہمارا رب ہے تو ایک ہی مطلب کہ جب رب ایک ہے تو پھر رب کے بارے میں یہ ڈفرینٹ رائے ہونا اس کے بارے میں ڈفرینٹ تعویلیں کرنا یہ کیوں بنایا ہوا ہے ایسا کیوں ہے پھر یہ نہیں ہونا چاہیے تو رب تمہارا اور ہمارا ایک ہے تو ہمارے رستے بھی ایک ہونے چاہیے اور ہمارا اطاعت کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے تو انہیں پھر کیا کہتے ہیں لنا اعمالنا ولکم اعمالکم ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں جیسے سورۃ الکافرون میں کہتے ہیں نا لکم دینکم ولی دین لکم دینکم تمہارے لیے تمہارا دین ہے ولی دین اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو تم اپنے جو دل کرتا ہے کرو ہمارا جو دل کر رہا ہے کرو مزے سے یہ مطلب نہیں ہے اس کا بلکہ یہ ایک طریقے سے جیسے بات ختم کرنے کے لیے ڈانٹنے کے لیے نہیں کہا جاتا جیسے کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہو اور میں بولوں کہ جی ٹھیک ہے کرتے رہو بعد میں پتہ چلے گا تمہیں اب میں یہ بولوں نہ بولوں کہ تمہیں بعد میں پتہ چلے گا جب ابا ڈانٹیں گے اتنا بھی کہہ دوں نا کرتے رہو ٹھیک ہے بس تو اسی سے اس کو پتہ چل جائے گا کہ جی ڈانٹا جا رہا ہے یا مجھے ڈرایا جا رہا ہے کہ جی یہ میں کر تو رہا ہوں ابھی اور مجھے ابھی چھوٹ تو مل رہی ہے تو بعد میں اس پہ ڈانٹ پڑے گی تو ہمارے اعمال ہمارے لیے اب تمہارے لیے مطلب تم نے جو کرنا ہے پھر کرتے رہو اگر تم ہماری بات نہیں مان رہے نہیں سیکھنا چاہتے اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہوتا ہے ہمارے اعمال ہمارے لیے تمہارے لیے اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لیں گے انجام دیکھ لیں گے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے مطلب تم اپنے اعمال کا بدلہ دیکھ لو گے تو جس دن بدلہ نظر آ جائے گا اس دن کلیئرلی پتہ چل جائے گا کون حق پہ تھا اور کون حق پہ نہیں تھا اور اسی کے لیے ہم مخلص ہیں اخلاص والے ہیں کیا مطلب کہ اللہ کے لیے ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ کو رب جان کر جو بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں وہ ہم پورے اخلاص کے ساتھ کر رہے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی بھی اور فائدہ ذہن میں نہیں ہے کوئی دنیاوی فائدہ ذہن میں نہیں ہے کوئی منافقت نہیں ہے کوئی ملاوٹ نہیں ہے کوئی اور چاہت نہیں ہے خواہش نہیں ہے بلکہ خواہش صرف یہ ہے
کہ اللہ کا حق ادا کیا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، سورۃ الزمر میں بھی، کہ انسانوں نے میرا ویسا حق نہیں ادا کیا جیسا حق ادا کرنے کا حق تھا، ٹھیک ہے، جیسے قدر کرنے کا، سوری، قدر نہیں کی اللہ کی جیسے قدر کرنی چاہیے تھی۔ تو قدر کیسے کی جاتی ہے؟ پورے اخلاص کے ساتھ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ جانا، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی قدر ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ، اور اللہ کا تقوی اختیار کریں جیسے کہ حق ہے اللہ کا تقوی اختیار کرنے کا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا پورا حق دینے والے جو ہیں یہ مخلص لوگ ہوتے ہیں۔ آگے جائیے۔ ام تقولون، کیا کیا تم کہتے ہو، تقولون تم سارے کے سارے، ام کیا کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، یا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ سوال پوچھنے والا کیا نہیں ہے، بلکہ یہ جو جھنجھوڑنے والا کیا نہیں ہوتا، اور سوچنے پہ مجبور کرنے والا کیا، کہ اگر جیسے آپ نے گلاس باہر ہی رکھ دیا شیشے کا، وہاں سے گر سکتا ہے، تو میں بولوں کہ کیا تم نے یہ ٹھیک کام کیا کہ تم یہاں پہ رکھ دو؟ اب یہ میں پوچھ نہیں رہی، یہ میں احساس دلا رہی ہوں کہ بھئی گلاس یہاں نہیں رکھنا چاہیے تھا، کہیں اور رکھنا چاہیے تھا۔ تو اس طریقے سے اس کا کیا بھی مطلب کیا جاتا ہے، اور یا تو اس کا اوریجنلی مطلب ہے ہی، ٹھیک ہے۔ ام تقولون، کیا تمہارا یہ کہنا ہے، تم سارے کے سارے یہ کہتے ہو، یا تم سارے یہ کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ھودا او نصارا، کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولادیں، کانو وہ تھے، ہودن یہودی، او نصارا یا نصرانی۔ قل کہہ دیجئے، انتم حمزہ زبر آ، اگین آ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کیا، یہ سوال پوچھنے والا کیا ہی ہوتا ہے۔ کیا انتم تم ہو، عالم زیادہ جانتے، ام اللہ ام یا اللہ اللہ، کیا تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے؟ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، بیٹا بیٹھو جا کے میں آتی ہوں بھائی، میرا پیارا بچہ جاؤ۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن اس سے جو کہ کتم شہادتن چھپائے گواہی کو، کتم چھپانے کو کہتے ہیں، چھپائے گواہی کو، عندہ اپنے پاس، من اللہ اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے گواہی کو چھپا لے، اس سے بڑا کون ظالم ہو سکتا ہے؟ مطلب ان کی جو کتابیں تھی تورات اور انجیل، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی، آخری رسول ہونے کی کلیئر کٹ نشانیاں بطور گواہی موجود تھی۔ گواہی کیا ہوتی ہے؟ ایسا ایویڈنس جو کہ جس کو دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ سچ کیا ہے۔ تو وہ کتاب میں جو نشانیاں لکھی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میچ کر رہی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل سچی گواہی مل رہی ہے ہمیں ان کتابوں سے، اور انہوں نے اس کو کیا کیا؟ چھپا دیا۔ ان کے لوگ آ کے پوچھتے تھے نا کہ کیا یہ واقعی سچے رسول ہے، ہم انہیں مان لیں، تو یہ لوگ منع کر دیتے تھے اور باتیں بناتے تھے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے تھے۔ تو یہ آپ اس کو ایسے ہی سمجھیں جیسے اب ہماری کتابوں میں قیامت کی نشانیاں لکھی ہوئی ہیں، تو جب قیامت کی نشانیاں واضح ہونے لگتی ہیں، ظاہر ہونے لگتی ہیں، تو کیا پتہ نہیں چلتا؟ پتہ چل جاتا ہے، اور جو رہ گئی ہیں نشانیاں وہ جب ظاہر ہو جائیں گی تو سب کو پتہ چلے گا کہ جی یہی نشانیاں تھی جو ہماری کتابوں میں لکھی تھی، اور اب یہ سامنے آ رہی ہیں۔ اسی طرح ان کو بھی پتہ تھا، لیکن انہوں نے چھپایا اس کو۔ وَمَا اللَّهُ، وَمَا، اور نہیں، اللہ اللہ، بغافل غافل، عما تعملون، اس سے جو کہ تعملون تم عمل کرتے ہو، اور جو جو بھی تم کام کرتے ہو اس سے اللہ ایسا نہیں ہے کہ غافل ہے، اللہ اس سے واقف ہے، اللہ اس کو جانتا ہے جو تم نے چھپا لی ہے باتیں ساری۔ تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر پر، کمر مبارک پر وہ مہر کا نشان ہوگا، تو وہ مہر جو سیل تھی، سیل آف دا پروفیٹ مہر، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک پر اس کا نشان تھا۔ تو اس کے علاوہ ایک نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ چیریٹی نہیں لیں گے، صدقہ نہیں لیں گے کسی سے بھی، بلکہ تحائف آپ لیں گے۔ تو یہ نشانی بھی لوگوں نے چیک کی، اور یہ بھی آپ پر پوری تھی۔ تو اس طرح اور بھی نشانیاں ہوں گی۔ اس کے علاوہ صحابہ کی بھی نشانیاں لکھی ہوئی تھی، جو سورۃ الفتح ہم جا کے پڑھیں گے نا 27 پارے میں، اس میں مینشنڈ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں یہ تعریف لکھی ہوئی تھی صحابہ کے، جس سے انہوں نے صحابہ کے گروپ کو بھی پہچان لیا۔ پھر کتاب کا بھی ڈیفینیٹلی ذکر قرآن کے بارے میں بھی، کہ قرآن وہی کتاب ہوگی جو کہ تصدیق کرے گی اس کی جو تورات اور انجیل میں۔ تو ایسا ہی تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے کیا کیا؟ ریجیکٹ کیا۔ تلک امت قد خلت، یہ وہ لوگ ہیں جو کہ گزر چکے، یہ وہ جماعت ہے جو گزر چکی۔ یہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا نا، لیکن پیچھے کس کے لیے پڑھا تھا؟ نبیوں کے لیے، کہ نبیوں کی وہ جماعت تھی جو کہ گزر چکی۔
اور یہاں پر کن کے لیے پڑھا جا رہا ہے؟ یہ یہودی اور نصرانی کے لیے، جو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی بھی یہودی تھے اور نصرانی کہتے تھے کہ نصرانی تھے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں زیادہ پتہ ہے کہ مجھے زیادہ پتہ ہے، اور اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرنے سے۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا، ان کا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی گزر چکے ہیں، لہا ما کسبت، ان کے لیے تھا جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے وہی ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے ما کسبتم، جو تم کماؤ گے۔ مطلب کہ تم لوگوں سے ایک دوسرے کی کمائی کا سوال نہیں ہوگا، وَلَا تُسْأَلُونَ، اور نہیں پوچھے جاؤ گے، سوال کیے جاؤ گے۔ یہ دیکھیں اصل میں فعل مضارع کیا ہوتا ہے؟ تسألون، زبر ہوتی ہے نا تا پہ، لیکن یہ تسألون جب بن رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ مجہول بن گیا، پیسو وائس بن گیا۔ ایکٹیو وائس کو معروف فعل کہتے ہیں، فعل معروف، اور یہ فعل مجہول ہے۔ اور نہیں تم پوچھے جاؤ گے، یعنی کون پوچھے گا یہ نہیں بتایا جاتا نا پیسو وائس میں۔ پیسو وائس میں جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ بتایا نہیں جاتا فار مینی ڈفرینٹ ریزنس۔ اور نہیں تم سوال کیے جاؤ گے اما اس کے بارے میں جو کہ کانو تھے وہ یعملون، وہ عمل کرتے، تو جو وہ عمل کرتے تھے اس کے بارے میں تم لوگوں سے سوال نہیں ہوگا۔ مطلب پرانی امتوں نے کیا کیا، چاہے اچھا کیا چاہے برا کیا، اس سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمارا لینا دینا کیا ہے اس سے؟ صرف یہ کہ ہم اس سے سبق سیکھ لیں، لیسن سیکھ لیں، اور ہم وہ غلطیاں ریپیٹ نہ کریں، اور ہم اپنے آپ کو امپروو کریں۔ اس کے علاوہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کی اچھائیوں کا کریڈٹ ہم لے لیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، نہ ان کی برائیاں ہمیں کسی طرح افیکٹ کر سکتی ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت پہ، ہر ایک کے لیے اس کی اپنی کمائی ہے۔ سیقول السفہاء، کہتے ہیں یا کہیں گے، یقولو تو فعل مضارع ہے نا، لیکن سین زبر سا ساتھ لگ گیا ہے، تو سا کب لگتا ہوتا ہے فعل مضارع کے ساتھ؟ جب فیوچر کا میننگ دینا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کی جو میں باتیں بتاتی ہوں نا آپ کو، گرامر سے ریلیٹڈ یا عربک لینگویج سے ریلیٹڈ، وہ آپ کوشش کیا کریں لکھ لیا کریں، کیونکہ ابھی تو میں ریپیٹ کرتی ہوں، لیکن آگے جا کے ظاہر ہے بار بار ریپیٹ نہیں کروں گی، تو یہ جب لکھی ہوئی ہوں گی نا تو اس پہ سے گزر گزر کے آپ کو یہ خود ہی پکے ہو جائیں گے یہ رول سارے۔ یہ رولز پہ جائیے کہ گرامر کی بک الگ سے کھول کے سمجھاؤ پڑھاؤ، اس طرح اتنے یاد نہیں ہوتے جس طرح یہ ورڈز دیکھ کر، سامنے ایگزامپلز دیکھ کر یاد ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو سا فیوچر کے لیے آتا ہے، جیسے سوفا ہوتا ہے، سوفا، سوفا بھی فیوچر کے لیے یوز ہوتا ہے جب فیوچر کا میننگ ایڈ کرنا ہوتا ہے سینٹینس میں، اور اسی کا شارٹر ورژن سا ہے، سیقولو، وہ کہیں گے، یا عنقریب وہ کہیں گے، کون کہیں گے؟ السفہاء، سفہاء سفیہ کی جمع ہے، بے وقوف لوگ، عنقریب بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناسی، لوگوں میں سے جو بے وقوف لوگ ہیں نا وہ کہیں گے، ما ولاہم عن قبلتہم، کس چیز نے ولاہم پھیر دیا انہیں، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، یعنی ان کا جو ڈائریکشن تھا اس سے انہوں نے کس لیے منہ پھیر لیا، دوسرا ڈائریکشن ان کا چینج کیوں ہو گیا؟ تو جس قبلے پہ پڑھے تھے پہلے مسلمان کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، کون سا قبلہ تھا؟ ڈائریکشن کیا تھی؟ بیت المقدس تھی، ٹھیک ہے، جب تک مکہ میں تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کیسے نماز پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے آتا تھا، کعبہ کے اس کارنر سے پڑھتے تھے کہ کعبہ بھی سامنے ہو اور بیت المقدس کا بھی ڈائریکشن بن جائے۔ لیکن جب مدینہ آ گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ تبدیلی آئی ہے، کیوں آئی ہے وہ اگلی آیتوں میں ڈسکس ہوا ہے، اس لیے وہ میں آگے جا کے ہی بتاؤں گی۔ یہ کافی زیادہ آیتیں آنی ہیں قبلے کی تبدیلی پہ، ریزن سے ریلیٹڈ، حکمت سے ریلیٹڈ بھی آیتیں آگے آنے والی ہیں، تو تبھی بتاؤں گی، یہ آیت وائز ہی چلتے ہیں۔ تو اب جو بیوقوف لوگ تھے نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتے بیسکلی بات کو، کہ اس کا کوئی ریزن ہے، کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قبلہ چینج کیا، لیکن ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بیوقوف لوگوں کا مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں بس۔ تو یہی کام یہ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کس بات نے، کس وجہ سے بھئی تم نے قبلے کو چینج کر لیا؟ التی کانو علیہا، التی وہ جو کہ کانو جس پر تھے، کانو جو کانا کانا کانو، یہ جو کانا والی پوری گردان یوز ہوتی ہے نا، یہ پاسٹ کا میننگ دینے کے لیے یوز ہوتی ہے، تھا کا میننگ ایڈ کرنے کے لیے۔ التی کیا ہے؟ الذی کا مؤنث ہے، الذی التی، یہ جو اس میں موصول جو ہوتے ہیں، کنیکٹنگ ناؤنز جو ہوتے ہیں، اور پیچھے قبلہ جو ہے، قبلہ از بیسکلی مؤنث، اس لیے التی یوز ہو رہا ہے۔ قبلتہم، التی وہ جو کانو جس پر، علیہا یہ لوگ تھے، جس قبلے کی طرف ان کا منہ ہوتا تھا اس قبلے سے یہ بدل کیوں گئے؟ قل کہہ دیجئے، للہ المشرق والمغرب، یہ ہم نے پیچھے 2 دفعہ پڑھ لیا ہے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا موڈ بنایا جا رہا ہے پیچھے سے ہی
क्लियर किया जा रहा है कि ऐसी कोई ना कोई बात आगे होने वाली है जिसके साथ ये मशरिक और मगरिब वाली बात रिलेट कर जाएगी। तो कह दीजिए अल्लाह ही के लिए है मशरिक भी और मगरिब भी। तो यानी किबले से क्या फर्क पड़ता है, मशरिक की तरफ मुंह करके पढ़े या मगरिब की तरफ मुंह करके पढ़े, तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है, ये अल्लाह ताला कह रहे हैं। इसकी डेफिनेटली हिकमत भी है, वजह भी है जिसकी वजह से ये किया गया, लेकिन करने में तुम मजाक क्यों उड़ा रहे हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये असल में ये उन्हें जवाब दिया जा रहा है कि मशरिक मगरिब दो, सब कुछ अल्लाह का। मशरिक मगरिब से मुराद होता है हर साइड, चारों साइड से जितनी भी डायमेंशंस बनती हैं, सारी की सारी डायमेंशंस, 3 डायमेंशंस होती हैं ना वैसे, और 4th डायमेंशन स्पेस टाइम की होती है, 3 डायमेंशन स्पेस की होती हैं। तो सारी की सारी हर तरफ, हर डायरेक्शन अल्लाह की डायरेक्शन है। यहदी मन यशाउ, वो हिदायत देता है जिसे चाहता है, इला सिरातिम मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। इस आयत में हिदायत कौन सी वाली है, ये हिदायत के हुक्म आ गया किबले की तब्दीली का, तो उस हुक्म को मान लें। ये हिदायत पर चलना है असल में, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, इस पर्टिकुलर आयत में। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं जिसको चाहता हूँ ना, वो इस तरह के एतराजात नहीं करेगा और वो सीधे रास्ते पर ही चलेगा। तो अल्लाह ताला का ये फैसला, अल्लाह ताला दिल में, किसके दिल में कितनी तड़प है हिदायत के लिए, तो उसकी मुनासिबत से उस शख्स को फिर हिदायत मिल जाती है। ठीक है। वकज़ालिका, आई होप ये आयत क्लियर है, इसके अंदर 3-4 बातें थी। ये बहुत सारे लोग ना इस तरह पढ़ाते हैं कि एक आयत में भी 4 बातें हैं ना, उन्हें आपस में रिलेट कोई नहीं करते, ये मैं आपको बता दूं। अक्सर कुरान ऐसे ही पढ़ाया जाता है, अक्सर पुराने टीचर्स ना, बहुत सारे खैर अच्छे भी होते हैं, लेकिन बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो एक ही आयत में भी 4 अगर जुमले हैं ना, इस आयत में जैसे 3 जुमले हैं, तो उन तीनों का भी आपस में रिलेशन नहीं आपको बताएंगे, तो वो आपको कंफ्यूजन ही रहेगी कि बाद में एंड में हिदायत की बात क्यों आ रही है, बीच में ये बात क्यों आ रही है। ठीक है। तो ये जो बीच में रिलेशंस होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, या बात की तह में जो बात होती है, जिसकी वजह से, जिस हिकमत की वजह से या इल्लत की वजह से बात की जा रही है, उसको समझना भी एक अहम पॉइंट होता है। वरना तो आप इसकी ट्रांसलेशन पढ़ लेंगे तो वही ट्रांसलेशन तो आपको वैसे भी समझ आ जानी है, लेकिन ट्रांसलेशन को फिर आपस में जोड़ना कैसे है और उसमें से मजीद मतलब कैसे निकालना, ये सारा कुछ असल में सीखने की चीज होती है और उस पर हमने ध्यान देना होता है। अदरवाइज फिर कंफ्यूजन ही रह जाएंगी और ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा। हमेशा ना चेंज वही लोग ला पाते हैं जो जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं। इवन हर अपनी फील्ड में ना हर कोई वही अच्छा जाता है जिसके कॉन्सेप्ट्स, बेसिस जिसकी क्लियर हो जाती है। अब सिर्फ तर्जुमा रट्टा मार लिया, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, तो फिर फायदा कोई नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग कुरान पढ़ के पढ़ाते नहीं है, या उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो पढ़ा सके, या पढ़ाने जोगे हो भी नहीं पाते। उसकी यही रीजंस होती है, उन्होंने कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर किए हुए होते। तो ये आप लोगों ने सही से समझनी है चीजें। कुछ ना समझ आए फिर भी कोई ये वर्ड यहाँ पर क्यों है, ये बात यहाँ क्यों हो रही है, ये क्या बात है, ऐसे कुछ भी हो आप लोग मुझसे रेगुलरली पूछ सकते हैं ग्रुप के अंदर। जब मैं स्टूडेंट थी ना, तो मेरे जहन में बहुत ज्यादा सवाल आते थे, बहुत ज्यादा, और क्वेश्चंस मैं पूछती भी थी, और ना भी पूछूं, किसी को नहीं कभी कभी आंसर पता होता था तो मैं उसको सर्च करती थी, दूसरे स्कॉलर्स को सुन लेती थी, इस तरह की बहुत सारी चीजें। तो ये नहीं पॉसिबल कि आप पढ़ें और आपके जहन में सवाल ना आए, ये पॉसिबल नहीं है। तो सवाल आने चाहिए, सोचा करें ना। कुरान मजीद पे अल्लाह ताला कहते हैं ना, उस पे तदब्बर करें, लिया तदब्बरू वलियतज़क्करू, तदब्बर भी करें और तज़क्कुर भी करें कुरान मजीद पे, यानी तज़क्कुर नसीहत लीजिए, तदब्बर इस पे गौर व फिक्र कीजिए, इसके अजायब को निकालने की, ढूंढने की, इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये तदब्बर और तज़क्कुर जो है, अगर उसके नतीजे में सवाल तो फिर उठते हैं, तो फिर सवाल आने चाहिए। ठीक है। सवाल यानी मेरे सामने फिर आने चाहिए आप लोगों के। और अगर आप लोग इस टाइम क्लास पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और बाकी सारा दिन आपको याद ही नहीं होता कि हमने पढ़ा भी था, आज हमने क्लास भी ली थी या क्या पढ़ा था, तो वो फिर आपका ना वीक कनेक्शन विद कुरान मजीद को शो करता है। आपका रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग नहीं है कुरान के साथ। कुरान के साथ तो ऐसे होना चाहिए कि आपने पढ़ा है तो सारा दिन जहन में वो बातें चल रही हों कि अल्लाह ताला ने ये कहा था। अल्लाह ताला की बातें हैं ना ये, तो अल्लाह ने ये कुरान में कहा है, अल्लाह ने ये बताया है, इसके पीछे जरूर कोई बात होगी, ये हिकमत होगी। अल्लाह ने इन 600 पेजेस में अगर इतनी वर्ड्स ही रखे हैं और ये 6000 समथिंग आयत रखी हैं, तो इन आय और जो वो आयतें फिर जो बार बार आती हैं, तो उनका यकीनन कोई मकसद होगा। अल्लाह ताला कहते हैं कि रोज पढ़ो कुरान मजीद, बार बार पढ़ो,
تو اس کا بھی کوئی مقصد ہوگا. ایک چیز بار بار ہمارے ذہن سے گزرے گی تو ڈیفینیٹلی اس کی سمجھ ہی الگ سے ڈیولپ ہونی چاہیے. تو یہ آپ کے باقی سارے دن آپ کے ذہن سے نکل نہیں جانا چاہیے کہ ہم نے قرآن پڑھا تھا. ٹھیک ہے, ساتھ ساتھ رہنا چاہیے. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح. کذالکا کا مطلب کیا کیا جاتا ہے؟ اسی طرح. جعلناکم, جعلا کیا ہے؟ 3 زبر والا جو فعل ہوتا ہے, فعل ماضی, فعلا کے وزن پہ جعلا. لیکن اس کے ساتھ جب ضمیر جوڑتے ہیں نا, پورے جب گردان بناتے ہیں تو تھرڈ جو لیٹر ہے اس کو جزم دے دیتے ہیں. لا نہیں ہوگا, اب لام پہ جزم آ جائے گی. جعلنا, جعلنا نہیں ہوگا, یہ جعلنا بنایا ہم نے. ویسے جعلنا بھی ورڈ ہوتا ہے لیکن وہ ایک الگ ورڈ ہے, اس کی میں ڈسکرپشن ابھی نہیں بتا رہی, آپ لوگ کنفیوز ہو جائیں گے. تو یہیں پہ ابھی رہیں. جعلنا بنایا ہم نے, کم تم سب کو, اور اسی طرح ہم نے بنایا تم سب کو, امتن ایک امت, وسطن درمیانی, ایک درمیانی امت تمہیں بنایا ہے, امت وسط تمہیں بنایا. کس سے اب بات چیت ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے بات چیت ہو رہی ہے. لِتَكُونُوا, تاکہ تم سارے کے سارے ہو جاؤ. اوپر یہ بے وقوف اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے تھے؟ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ, بے وقوف لوگ ایسی باتیں کریں گے. یہ بھی جو مسلمانوں میں منافقین تھے نا, ان کو کہا جا رہا ہے. تو نیچے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو میں نے امت وسط بنا دیا, لِتَكُونُوا, تاکہ تم سارے کے سارے لوگ ہو جاؤ, شہداء, گواہ, علی الناس, لوگوں پر, لوگوں پر گواہی دینے والے بن جاؤ. گواہی کیا ہوتی ہے؟ وہی جو سچی بات ہے, جو کہ اٹ سیلف ایک ایویڈنس ہے, ایک دلیل ہے, پروف کر رہی ہے کسی ریالٹی کو. ٹھیک ہے, کسی حق بات کو ثابت کر رہی ہے. تو یہ یہاں پر حق بات کیا ہے؟ اللہ کا ایک ہونا. ٹھیک ہے, اللہ, کلمہ شہادت, اس کے اوپر ہم سب گواہ ہیں, علی الناس, لوگوں پر. مطلب لوگوں تک پہنچا دینا اس کلمے کو سچ ثابت کر کے سچ پہنچا دینا لوگوں تک. یہ اس لیے ہم شہید ہیں, اس لیے ہم شہداء ہیں. شاہد کی جمع بھی شہداء ہوتا ہے. اور یہ گواہی دینا ہماری ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, گواہی دینے سے یہاں مراد کیا ہوا؟ سچا جو میسج ہے اللہ کا, اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا. وَيَكُونَ الرَّسُولُ, اور ہو جائیں رسول, علیکم, تمہارے اوپر, شہیدن, گواہ. یہ یکونا کیا ہے؟ کانا کا مضارع ہے. ٹھیک ہے, پریزنٹ فیوچر ٹینس, کانا کا. کانا کیا تھا؟ کانا اور کانو وہ تھے ماضی, اور یکونا مضارع اس کا. اور ہو جائے رسول, علیکم, تم سب پر, شہیدن, گواہ. یعنی رسول کی گواہی یہ ہے کہ اس نے امت مسلمہ کو پورا پیغام پہنچا دیا, اور آگے امت مسلمہ کو بھی اللہ نے گواہ بنا دیا کہ وہ باقی لوگوں کو پورا کا پورا میسج پہنچا دے. وما جعلنا, اور نہیں بنایا ہم نے, القبلۃ, قبلہ, التی, وہ جو کہ, کنتا, آپ تھے, کنتا تا زبر تا ہے نا, تو آپ تھے, علیہا, جس پر, الا, مگر. یہ جعلا کا جو ورب ہوتا ہے نا, اس کا تھوڑا تھوڑا مطلب اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ چینج بھی ہو جاتا ہوتا ہے. یہاں پہ بنایا بھی سوٹ کر رہا ہے, لیکن یہاں پہ لکھا کیا, اور جس قبلے پر آپ سے ہم نے اس لیے مقرر کیا تھا. انہوں نے مقرر کا ورڈ یوز کیا ہوا ہے, یعنی جو کانٹیکسٹ میں سوٹ کرے گا وہ جعلا کے لیے ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ, یا بنایا ہم نے قبلہ, التی, وہ جو کہ, کنت علیہا, جس کے اوپر آپ تھے. ہاں مؤنث ضمیر ہے نا, تو دیٹ ریفرز ٹو قبلہ, قبلہ مؤنث ہے اس لیے. الا, مگر, ایکسپٹ, لنعلم, لی, تاکہ, لام زیر لی جو ہوتا ہے تاکہ کے لیے, نعلم, ہم جان لیں. اگین فعل مضارع نون سے شروع ہونے والا, ہمیں علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ اللہ کو علم ہو جائے, من, کون, من ہمیشہ کون کے لیے یوز ہوتا ہے, کوسچن ورڈ بھی, اور ویسے بھی جب کون کہنا ہو تو بھی. یتبعو, پیروی کرتا ہے. اتباع ہوتا ہے نا پیروی کرنا, تبع اس کا روٹ ورڈ ہوا, یتبع مضارع بن گیا. پیروی کرتا ہے, الرسول, رسول کی. کون, تاکہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا چل جائے کون رسول کی پیروی کرتا ہے. ممن, اس سے جو کہ, یعنی ان کمپیریزن ٹو دا ادر پرسن ہو, ممن. ٹھیک ہے, مما پلس من دونوں کو جوڑا ہوا ہے, مقابلے میں اس شخص کے, وہ جو کہ, ینقلبو, پھر گیا. قلب, قلب دل ہوتا ہے نا, دل سے اس کو یاد رکھیے گا, قلب دل پھرتا رہتا ہے, الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے. کبھی کسی سے محبت ہے, کبھی کسی سے نہیں ہے, کبھی کسی سے نفرت ہے, کبھی نہیں ہے, کبھی دل کر رہا ہے کسی کو تھپڑ مارے, پھر وہی دل ختم ہو جاتا ہے کہ چلو چھوڑو, کیا تھپڑ مارنا. دل کی حالت بدلتی رہتی ہے ہمیشہ. کبھی دل میں اچھا خیال آ رہا ہے کہ اسی شخص کے بارے میں برا خیال آ رہا ہے,
تو کبھی دل یہ چاہتا ہے کہ یہ کر لوں، کبھی چاہتا ہے یہ نہیں وہ کر لوں. تو یہ دل کی ایمان میں بھی اسی طرح دل میں اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، ایمان کی حالت بھی دل میں بدلتی ہے، اس لیے دل کو قلب کہتے ہیں. تو ممن ینقلب، اس سے جو کہ پھر جائے، پلٹ جائے، یعنی اس کی حالت بدل جائے گی. اب علا اوپر، عقیبیہ، عقب، عقیبیہ مطلب یہ ایڑیوں کو کہتے ہیں نا، ایڑیاں اس کی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے. وہ اس کے مقابلے میں جو کہ اپنی ایڑیوں پر پھر جائے، مطلب رسول کا اتباع نہ کرے، رسول کی بات نہ مانے. یہ کمپلیٹ نہیں کرتے آیت، اتنا پہلے سمجھا دو پھر آگے جاتے ہیں. تو یہ کون سی آیت ہے؟ آیت نمبر 143 کے اوپر ہے. اب ہم اس سورت کی ٹوٹل آیتیں کتنی ہیں؟ 286. تو یہ بالکل مڈل والی آیت ہے. 286 کو ڈیوائڈیڈ بائی 2 کریں، کیا آ گیا ہمارے پاس؟ 143. تو یہ 143 آیت میں ابھی ہم ہیں، اور یہ مڈل آیت ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ درمیان والی آیت میں اس سورت کی اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو؟ درمیانی امت ہو. تو یہ بھی قرآن کا ایک اعجاز ہے، معجزہ ہے. اس وقت آیتیں اس طرح لکھ کر تو نہیں رکھی گئی تھی نا کہ ٹوٹل کو ڈیوائڈ کر کے بیچ میں جی رکھا جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ترتیب رکھوائی تھی، اور ترتیب سے بھی ہمیں اتنے زیادہ اس طرح کے فیکٹس پتہ چلتے ہیں جو کہ انسان کو حیران کر دیتے ہیں. تو درمیانی آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم کیا ہو؟ ایک درمیانی امت ہو، امت وسط ہو. امت وسط کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وسط کا ایک مطلب، یہ امت وسط اب میں ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا. امت وسط کے 2-3 مطلب ہیں. ایک امت وسط کا مطلب ہے وہ امت جس کی امپورٹنس، سینٹرل امپورٹنس رکھتی ہے وہ امت، مطلب کہ اس کی اہمیت کافی زیادہ ہے. یہ وہ والی امت ہے، اہم امت ہے یہ. نمبر 2 اس کا مطلب کیا ہے؟ درمیانی امت، مطلب بیلنسڈ امت چلنے والی، وہ امت جو کہ اعتدال کے اوپر چلتی ہے، ایکسٹریم اینڈز پر نہیں جاتی. جیسے کہ کرسچنز جو تھے انہوں نے رہبانیت اختیار کر لی، جنگلوں میں ہی نکل گئے کہ ہم نے کوئی دنیا کا کام کرنا ہی نہیں ہے. دوسری طرف کچھ لوگ بالکل ہی سیکولر ہو گئے، بالکل ہی دین کو چھوڑ دیا کہ جی ہم نے دین پہ چلنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک لوگ ایک ایکسٹریم پہ نکل گئے، دوسرے ایکسٹریم پہ. اور ہمارا دین کیا ہے؟ ہمارا دین بیلنسڈ ہے. بیلنس مطلب یہ نہیں کہ آپ 5 نمازیں تو 2 پڑھ لیں اور 2 چھوڑ دیں تو بیلنس ہو گیا. یعنی اللہ نے جو دے دیا نا وہ اٹ سیلف بیلنسڈ ہے. ٹھیک ہے، 5 دیے تو یہ 5 نمازیں ہی بیلنسڈ ہے، اعتدال والا عمل ہے. دن میں 5 نمازیں پڑھنا اعتدال کا عمل ہے. ہم اتنا کر سکتے ہیں، فرض نمازیں اتنی پڑھنی اور وقفوں کے ساتھ پڑھنی، تو یہ اعتدال ہے. اعتدال والی امت ہے یہ، ایکسٹریمز نہیں ہے، ایکسٹریمز پر نہیں جاتی. اور تیسرا اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ فزیکلی بھی یہ درمیانی امت ہے، درمیان میں تقریباً آتی ہے کہ ابھی قیامت نہیں آئی، قیامت اور پچھلی جو امت مسلمہ تھی اس کے درمیان میں یہ امت آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے بہت سارے مطلب ہیں، لیکن بات البتہ ایک ہی ہے. جب بھی یہ یاد رکھیے گا، جب بھی اس طرح کسی ایک ورڈ کے زیادہ میننگز ہوتے ہیں نا، they all reconcile to one same meaning. ایک ہی بات پہ نا جمع ہو جاتے ہیں سارے، کانٹراڈکٹ نہیں ہوتا. قرآن مجید میں کیا ہے؟ کانٹراڈکشنز نہیں ہیں. ایک بات کے جتنے بھی مطلب ہوں وہ کانٹراڈکٹ نہیں کریں گے. کانٹراڈکشنز بنا لیتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس میں کیڑے نکالنے ہوتے ہیں نا میسج میں، قرآن مجید میں، نعوذ باللہ غلطیاں نکالنی ہوتی ہیں، بلا وجہ مسائل نکالنے ہوتے ہیں، وہ کانٹراڈکشنز اپنی طرف سے بنا کے نکال لیتے ہیں. ادروائز ہر چیز قرآن میں جو ہے دیٹ از ریکنسائلیبل. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مقصد کیا ہے؟ تمہیں امت وسط بنا دینا. امت وسط بنا دیا ہے تو اب اس کا ایک سینٹرل امت، ایک اہم امت بنا دیا. اب فضیلت دے دی اللہ تعالیٰ نے، اب ظاہر ہے اس کی ذمہ داری ہوگی. یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ کو اب لیڈر بنا دیں پوری ٹیم کا تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو مانیٹر بنا دیا کلاس کا، اب آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو کسی کمپنی کا CEO بنا دیا، اب آپ کی کوئی ذمہ داری پھر ہوگی. ود پوزیشن کمز دا رسپانسبلٹی. تو یہ رسپانسبلٹی پھر ہماری بن گئی کہ جی اب پیغام پہنچانا ہے باقی سارے لوگوں کو اسلام کا. اور ود رسپانسبلٹی کمز اکاؤنٹیبلٹی. ذمہ داری مل گئی ہے تو پھر سوال بھی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اب ذرا یہ امت وسط بننے پہ خوشیاں نہیں منانی بلکہ ذمہ داری کا احساس لے کر آنا ہے، بوجھ فیل ہونا چاہیے. اور اس بوجھ کو فیل کرتے ہوئے اس پہ پھر اپنے عمل کو درست کرنا، یہ اصل میں مقصد ہے. یہ اتنی بات ہو گئی امت وسط بنایا ہے اور کیوں بنایا ہے. ٹھیک ہے، آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنایا ہم نے قبلہ جو مقرر کیا ہے وہ اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ لے اب رسول کی بات کون مانتا ہے. ٹھیک ہے، تو
وجہ کیا ہے قبلہ تبدیل کرنے کی؟ کہ ساری کی ساری امت مسلمہ کا رخ ایک طرف ہو جائے، ڈائریکشن ایک ہی رہے، سمت ایک ہی رہے، اور وہ بیت اللہ جو ہے اول گھر جو اللہ تعالیٰ کا بنایا گیا تھا اس کی طرف سمت کر کے سارے مسلمانوں میں یکجہتی ہو، یونیٹی ہو. یونیٹی از اسٹرینتھ. ٹھیک ہے، جب یکجہتی ہوگی، اکٹھے ہوں گے سارے کانگریگیشن میں، جماعت میں نماز پڑھے، تو وہ نظر آئے گی نا اسٹرینتھ دوسروں کو، نان مسلمس کو طاقت نظر آئے گی. نمبر میں طاقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، نمبر میں طاقت نظر آئے گی تو دوسرے مرعوب ہوں گے نا، دوسرے امپریس ہوں گے، وہ اسلام کی طرف آئیں گے، یا پھر وہ دب کے رہیں گے. وہ دب کے رہیں گے تو اللہ کا دین نافذ ہوگا. تو یہ اتنے زیادہ بینیفٹس ہیں ایک ڈائریکشن ہونے کے. اور ڈائریکشن چینج کیوں کیا؟ اس کی اللہ تعالیٰ وجہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ ٹیسٹ تھا. اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ کون رسول کا اتباع کرتا ہے، بات مانتا ہے، اور کون مذاق اڑاتا ہے، کون انکار کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ جی نہیں ہم کیوں بات مانیں، یہ کیا بات ہوئی قبلہ چینج کر دیا. اس طرح رسول کا اتباع، سنت کی بات نہ ماننا. جیسے ابھی بھی ہے نا، ہمیں سنت میں کوئی بات پتہ چلتی، فار ایگزامپل داڑھی رکھنی ہے، لوگ نہیں رکھتے. کیوں نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں محبت ہے، ہم مسلمان ہیں، لیکن اتباع نہیں کر رہے. تو یہ ٹیسٹ ہے نا اس بندے کا، یہ ٹیسٹ ہے کہ اب تم بات اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وجہ، یہ میں نے دیکھنا تھا، اس ٹیسٹ سے سب کو گزارنا تھا کہ کون کون بات مان رہا ہے، کون کون نہیں مان رہا. اس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں آیت کو. وَإِن كَانَتْ، اور یقیناً یہ ہے، لَكَ بِيرَةً، لام زبر لا بھی یقیناً کے لیے ہی آتا ہے، کبھی کبھی البتہ بھی لکھا ہوتا ہے، بے شک یقیناً بات ایک ہی ہے، زور ڈالنے کے لیے، ایمفیسس کے لیے ہی آتا ہے. لَكَبِيرَةً، یقیناً بہت بڑی، اور یہ ہے یقیناً بہت بڑی. کیا بہت بڑی؟ بات یہاں لکھا نہیں ہوا، ایڈ کریں گے. یقیناً یہ بات بہت بڑی ہے، یعنی یقیناً یہ حکم بہت بھاری ہے. اس بات کو ماننا آسان کام نہیں ہے کہ اتنے 13 سال سے مسلمان ایک طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں. 14ویں سال میں حکم آ جاتا ہے کہ نہیں جی قبلہ چینج کر لیں. اب ان کو یہ بھی فکر کہ ہم نے اتنے سال جو نمازیں پڑھی تھی ان کا کیا ہوگا، وہ ضائع ہو جائیں گی، یا یہ کیا بات ہوئی، قبلہ کیوں چینج، کس طرح کی بہت ساری چیزیں دل میں آئیں گی، شیطان وسوسے ڈالے گا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعی بڑا مشکل کام تھا، یہ ٹیسٹ مشکل تھا ان کے لیے، آسان نہیں تھا. تو ابھی دیکھیں، ابھی ہمیں آسان لگتی ہیں ایسی چیزیں، اتنا مشکل نہیں لگتا. لیکن اگر اس زمانے کے اعتبار سے دیکھیں کہ وہ لوگ ایک بات پہ پکے ہوئے تھے، اور وہ اس کو اگر چینج کرتے نا، انہیں پتا تھا مشرکین ہمارا مذاق اڑائیں گے، یا باقی لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، یا یہود و نصارہ جو تھے وہ آلریڈی پہلے سے تو وہ اسلام پر تھے نا، تو ان کے ساتھ بھی مسلمانوں کی ایک بہت زیادہ سملیرٹیز تھی. تو انہوں نے جب اختلافات کیے ہیں مدینہ میں آ کے، مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں، سازشیں کی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری کوشش کی ہے کہ ہم ان کی طرح نہ دکھیں، ان سے ڈیفرنٹ ہو جائیں. تو مسلمانوں کو یہ بھی تھا کہ اگر وہ لوگ بھی توحید پہ تھے، ان کو بھی اللہ نے کتاب دیا، ہمیں بھی اللہ نے کتاب دی، تو پھر ہمارا ان کا قبلہ الگ، ہمارا قبلہ الگ، یہ کیا بات ہے؟ یعنی اس طرح کے بہت سارے کوسچنز دل میں ریز ہو سکتے تھے اور ہو رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کے لیے اس پہ فوراً عمل کرنا مشکل کام تھا، بھاری کام تھا. اللہ، مگر ساروں کے لیے مشکل نہیں تھا. علی الذین ھدی اللہ، سوائے ان کے جو کہ ہدایت پر تھے، جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ جو لوگ ہوتے ہیں نا، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جی اب حکم آ گیا، اب ہم کریں کیسے، یا اب ہم نے نہیں کرنا، اب لوگ مذاق اڑائیں گے، لوگ کیا کہیں گے، وغیرہ وغیرہ. جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے، یا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، فوراً اس کو کر لیتے. وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ لیضیع، وہ ضائع کرے، اور نہیں ہے اللہ کہ وہ ضائع کر دے ایمانکم، آپ کے ایمان کو. یہاں پر ایمان کس کو کہا جا رہا ہے؟ نمازوں کو. نماز از ایکول ٹو آور ایمان. کیا بات ہے بیٹے، ادھر نیچے بیٹھے. نماز کا نہ ہونا کیا ہوتا ہے؟ ایمان کا نہ ہونا. نماز ایمان اور کفر کے درمیان میں فرق کرنے والی چیز ہے، بلکہ فرق ہے. تو یہاں پہ نماز کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ نماز اتنی اہم چیز ہے کہ اللہ نے پوری کی پوری نماز کو ایمان کہہ دیا. ٹھیک ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر یہ شورٹی دے رہے ہیں کہ جو تمہاری پچھلی 13 سال کی نمازیں تھیں، یہ نہ سمجھو وہ ضائع ہو جائیں گی. یہ 14ویں مدینہ کے نا پہلے سال میں یہ حکم آیا تھا تبدیلی کا، تو یہ نہ سمجھو وہ ضائع ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو، کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. یہ بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں. ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف، یقیناً رأفت والے ہیں، مطلب شفقت والے ہیں، ورحیم، رحیم، اور
रहम करने वाले। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बहुत ज़्यादा शफ़ीक और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले हैं, तो जो रहीम होता है वो किसी का अमल ज़ाया थोड़ी करता है कि तुमने ये क्यों किया था, अब तुम्हें गिफ्ट नहीं मिलेगा, अब तुम्हें रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला रहम करने वाली शख़्सियत वो कभी किसी का अमल ज़ाया कर ही नहीं सकते, बल्कि कदरदान होते हैं दूसरों के अमल की, तो अल्लाह ताला कदर करने वाले हैं। तो यहाँ से नमाज़ को ईमान के साथ इक्वेट करना, ये याद रखना है, नमाज़ की अहमियत पता चल रही है और अल्लाह ताला की पता चल रही हैं सिफ़ात और ये हुक्म इसकी वजह पता चल रही है और हमारा स्टेटस, हमारा टाइटल पता चल रहा है उम्मत वस्त और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल रही है आगे। इस आयत के अंदर बहुत ज़्यादा डेप्थ थी, बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी। बाकी इंशाअल्लाह अब हम कल कंटिन्यू करेंगे। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।